بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ تسبیح حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والوں کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے اور ان کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، سب سے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم فرشتوں حضرت جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا بھی ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر و شاندار تسبیح یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، مدینہ کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان بالکل صاف، ہوا میں ہلکی سی خنک تھی اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ پوری توانائی کے ساتھ آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ ہرو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں چلنے خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نورانی فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار دو عالم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبریل امین علیہ السلام بڑی تیاری کے ساتھ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام و آداب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت اقدس میں ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام اور مرتبہ دے گا کہ دیکھنے والا حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ بولے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر جائے گا، پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا جیسے کہ وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں گے یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں بھی اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر بھی پڑے جائیں تو وہ بھی فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر بھی پڑے جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کی حالت میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، چالیے سے کہ مبارک کلمات کون کون سے ہیں؟ اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ساتھی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات دن پڑھے، مجھے ایسا مقام و مرتبہ اور شرف نصیب ہوا کہ جو اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکومت مدینہ کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول و منظور ہوئی اور کبھی رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ کلمات پڑھیں تو قرآن ان کے دل میں اس طرح اتر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمات ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پڑھیں اور اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے ناظرین کرام، یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یقیناً ہر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنی زندگی میں ایسا عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنا زیادہ لکھ جائیں گی کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پل صراط بجلی کی طرح آسانی سے پار ہو جائے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار الہی میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، بدشگونی نہیں مانتے ہوں گے، اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کر دیجیے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص پہ کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا ہے۔ ناظرین، حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں لت پت ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ ایسے میں لوگوں کے ہجوم غفیر میں سے ایک شخص کا چہرہ مبارک چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی نبی ہے یا اللہ پاک کا ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ پاک کے خاص اور قریبی بندوں کے نصیب میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین کرام، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے کہ تاکہ وہ اللہ پاک کے نبی کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ذریعہ ہو کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اے اللہ پاک ہمیں صرف خواب میں ہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا دے۔ ہر باوقار شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ پاک کے نور سے منور ہو جاتا تھا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا، وہ الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان پل بنا دیتے ہیں، پھر میری تلوار روشنی کی طرح لمبی ہو جاتی ہے اور دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا ہر وار بالکل وہیں لگتا ہے، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف اور صرف لوہے کی نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ پاک کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا سامنا سن کر ہی کانپ اٹھتے ہیں، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا ہے، اور میں دیکھتا تھا کہ فتح میرے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے وہ ہاتھ دیے جو ظلم کے ہر وار کو کاٹ دیتے تھے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا پرچم بلند کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی کہ جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور میری حمایت حق کر رہا ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک کا تھا اور ہر قدم شیر کی دھاڑ۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے جو جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک بار ان حیران کن منظر کو دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھتے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال کالے سیاہ۔ اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، ایسا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹکا دیا اور ہاتھ اپنے رانوں میں رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی اس کے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں۔ اور شخص نے دوبارہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بھی بتلائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیاں بتانے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل دلزار ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری آنکھ اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، تاکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف اور صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ وقت کا اندازہ کرتے ہوئے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو قتل کرنے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے اور ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو شکست دے دے گی۔ ناظرین کرام، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ لے گئے جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان کیا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچی ہے اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو اور میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کپڑے پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب جن و انس، جانور، پرندے اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر بھی مجھ سے مانگو اور میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے اتنے کم بھی نہ ہوں گے جیسے سمندر میں سوئی کے ڈالنے سے پانی کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ درہم ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا نابینا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں آزمانا چاہا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ گیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ پھیرا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے بھی کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اس نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی اور یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب مال میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی بد دعا دی، اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔
پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اور اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، جتنا چاہو لے لو۔ فرشتے نے کہا اپنا سامان اپنے پاس رکھو، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دعا اور کلمات بتائے ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اللہ پاک کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور اپنی دعا کو پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو، نئے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور 10 لوگوں تک لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔